رجوانہ صاحب، یہ جلسے اور یہ تمام تر چیزیں، بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں. ابھی آپ نے صابر صاحب کو بھی سنا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی بی ٹیم ہے، حکومت میں بھی سارے ان کے لوگ بیٹھے ہیں، کیئر ٹیکرز میں کئی دفعہ یہ پیپلز پارٹی نے اعتراض اٹھایا ہے، اور بیوروکریسی میں بھی سارے آپ ہی کے لوگ ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہماری 125 سیٹیں ہیں، جبکہ آپ نے سنا پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ جلسے میں آپ کے کوئی لوگ نہیں آتے، کوئی اٹینڈنس نہیں ہے. تو مطلب آپ لوگ خود بھی تو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی the game is fixed in your favor. کوئی امپریشن نہیں دے رہے، بلکہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے ہمارے خلاف. and they are disturbing our level playing field. اب صابر بلوچ صاحب میرے انتہائی قابل احترام دوست ہیں، we are very good friends، اور پنجوتا صاحب بھی ہمارے from your fraternity، اور پنجوتا صاحب بھی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. تھینک یو سر. تو اب بات یہ ہے کہ بی ٹیم بھی بن گئی، بائی پلیئر جی بی ٹیم بھی بن گئی. کیسی بی ٹیم ہے؟ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت اس پروپیگنڈے کو بڑا عام کیا جا رہا ہے، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہولڈ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کمپیریٹیولی. پنجاب نے ہی پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ ہے اور پی ٹی آئی سے بھی زیادہ ہے، تو یہ دونوں مل کے یہ والی باتیں کر رہے ہیں. سن لے دونوں مل کے نہیں کر رہے، ہر کوئی اپنے اچھائیاں یا برائیوں یا خدا نہ خواستہ اپنے گناہوں کا آج کل ہر کسی نے اپنا حساب دینا. تو پنجاب پر گیم منحصر ہے، اور پنجاب میں جب تک نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کو نشانہ نہ بنایا جائے، بیانیہ تو ہے نہیں الیکشن کا، کوئی پروگرام تو ہے نہیں، تو اس کو بیانیہ بنا کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. بے شک بنا لیں، کوئی بات نہیں ہے، وی ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے، ہم قابل احترام ہے سارے ہمارے لیے. اب بات یہ ہے پاکستان کی سیاست میں یہ ایک رواج عام ہے کہ دوسری سیاسی جماعت کو اتنی برائی کرنی ہے، جیسے خان صاحب نے چور کی رٹ لگائی نا جی، کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اور ان کو کہا گیا آئیے ہاتھ ملاتے اور میثاق معیشت کرتے ہیں، وہ ہاتھ نہ ملاتے اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے. ٹھیک ہے جی. اور جو کچھ ہے میں تو سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ بشمول عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی. مگر قانون کا راستہ اپنا ہوتا ہے، اس نے اپنا راستہ لینا ہے، چاہے وہ 9 مئی ہو یا کوئی اور باتیں ہوں. اب وہی منظور نظر، جیسے ہمیں بی ٹیم کی بات کی جا رہی ہے، وہی منظور نظر جب تھے تو منظور نظر تھے، جب ان سے ناراضگی ہوئی تو پھر ان پہ اختلاف ہو گیا، کبھی ایک پیج پہ تھے، کبھی کتاب سے پیج ہی گم ہو گیا. تو اب ان چیزوں پہ اگر ہم بحث کرتے رہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا رجوانہ صاحب، مجھے عمران خان صاحب نے بڑی زیادتی کی، ملک کو تباہ کر دیا. مجھے اجازت دیجیے گا، ایک بات جی ابھی آپ مکمل کریں. نہیں، میں ایک بات کا جواب دے دوں. بڑا ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا جی وہ برفباری فضل الرحمان صاحب نے کہا اور کسی نے کچھ کہا دہشت گردی، ان کا شاید دھیان ہوگا کہ الیکشن کو آگے لے جائے. تو پی ٹی آئی نے کیا کام کیا؟ الیکشن کو آگے لے جانے والا ہی تو کام کیا ہے. بیوروکریسی کہاں سے آئے گی؟ بیوروکریسی کس ملک سے آئے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ الیکشن کو آگے لے جانے والا انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے موقف کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے. تو لیکن سر فضل الرحمان صاحب پہ تو آپ لوگ تنقید نہیں کر رہے نا، 10 روز آگے ہو جائے، یا تو آپ ان کے اوپر بھی تنقید کرتے کہ بھائی یہ الیکشن تاخیر کروانا چاہتے ہیں. سمجھے؟ نہیں، وہ آپ کے اتحادی ہیں، آپ سے لائک مائنڈڈ ہے، تو آپ ان کو تنقید نہیں کر رہے. انہوں نے نہیں، میری سن لے نا بات، سنیں. انہوں نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے؟ انہوں نے تو ایک اعلان کیا، اس کے بعد ہم نے بھی کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے. زبانی جمع خرچ اسی فیصلے پر جو کل ہائی کورٹ نے کیا ہے، کل چلو زبانی جمع خرچ ہے نا، کسی کے پاس تو زبانی بھی نہیں ہے نا، ہوائی ہے. اب بات یہ ہے اس چیز کو پرسنل ہم نہیں لیتے، اس چیز کو ہم پرسنل نہیں لیتے. تو ان چیزوں کو اگر نہ کہ 125 سیٹیں میں کہتا ہوں جی 140 میری ہوں گی، تو میں تو کہہ سکتا ہوں وہ میدان میں آئے، آپ کی بنتی ہے آپ لے جائیں، پیپلز پارٹی کی بنتی ہے وہ لے جائے، ہماری بنے گی ہم لے جائیں گے. اگر کوئی یہ ایک کلیم کرتا ہے، کلیم کرنے سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے حق میں بات ہو گئی ہے اور ہمیں اتنی سیٹیں دلوائی جائیں گی. یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چھوڑ دے. جس الیکشن کا آج یہ حال ہے، میں کوئی صداقت نہیں، جیسے کہہ رہے ہیں جلسے خالی ہو رہے ہیں اور عوامی رابطہ مہم کوئی چلائی نہیں جا رہی. No, not at all. I strongly refute them. I refute them. اور جس الیکشن کا آج یہ حال ہے اس کے بعد کیا ہوگا بتا دیں.
میں بلاول صاحب کی بھی ایک بات آپ کے لیے بھی ایک پیش کرنا چاہتی ہوں اور صابر صاحب کے لیے بھی. صابر صاحب آپ بھی پلیز سنیے گا. بلاول صاحب نے ایک بڑی اہم بات نواز شریف صاحب کے انہوں نے کی, اور یہ امپورٹنٹلی زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا اس کے بعد یہ بلاول صاحب نے اظہار خیال کیا ہے. سنیے گا کیا کہا ہے انہوں نے. بنتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں اس شخص سے جو پہلی بار بن کے ناکام رہا, دوسری بار بن کے ناکام رہا, تیسری بار بن کے ناکام رہا, چوتھی بار بھائی بنا کے ناکام رہا, اب پانچویں بار بن کے کون سا تیر مارے گا؟ جی پانچویں دفعہ کون سا تیر مار لیں گے سر؟ رضوانہ صاحب اس کا ذرا مختصر جواب فرما دیں, پھر میں بلوچ صاحب کی طرف لے جاؤں گی معاملہ. میں تیر کی بات نہیں ہے. دیکھیں اب وہ کہیں کہ کامیاب رہے, انہی کے مخلوط حکومت کے دور میں شہباز شریف کی یہی تعریف کیا کرتے تھے. ان کو کہتے تھے آئیں سندھ میں کام کرے. ٹھیک ہے جی, اب آج یہ کہتے ہیں ناکام رہے. کون کہتا ہے ناکام ہے؟ آپ کمپیریٹیو سٹڈی کر لیں, کمپیریزن کر لیں. پی ایم ایل این کی جتنی حکومتیں آئی ہیں ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی, ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پارٹی, دیٹ واز بیٹر. میں نہیں کہتا بیسٹ تھی, دیٹ واز بیٹر. اب اعتراض کرنا ہے, خدا کے لیے اپنا پروگرام دو. ہم ناکام ہو گئے جی, فرض کیا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. میں پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر, زرداری صاحب اور ان کی آپس میں جو گفتگو ہے اس کو ان آرڈر کرے. آپ قوم کے لیڈر ہیں تو لیڈر بنتے ہیں تو پہلے اپنا حساب کتاب برابر کر دیں تاکہ کنفیوژن, اسٹیٹ آف کنفیوژن ختم ہو جائے. میری ایک عادت ہے, میں کسی پہ مشکل سے تنقید کرتا ہوں. اگر مجھے مجبور کر دیا جائے کہ میاں نواز شریف نشانہ ہے, شہباز شریف صاحب نشانہ ہے, پھر مجھے مجبوری جواب دینا پڑتا ہے. میں تو ایک پروگریسو آدمی ہوں. آئیے کام کرتے ہیں, آپ کا بہتر ہے لوگ آپ کو ووٹ دے دیں, میرا بہتر ہے مجھے دے دیں. میں کہوں جی فلاں برا ہے فلاں برا ہے تو میرا آپ کا آج کا ہم ٹی وی, مونا عالم صاحبہ, آج کا ٹی وی ہم ٹی وی پہ میرا پروگرام میں سمجھو خدا نہ خواستہ تب میرا بنتا ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کی ان کی تعریفیں کراتے کراتے آسمان پہ لے جاؤں, باقی جماعتوں کے لیڈروں کے خلاف تنقید کرتے کرتے ان کو زمین پہ گرا دوں. آئی ڈونٹ لائک اٹ, آئی ڈونٹ لائک اٹ. بالکل میرے لیے سب قابل احترام ہے. پاکستان کی بات کرو, رضوانہ صاحب آپ پاکستان کی بات کرو, اپنے پروگرام کی بات کرو. میں کہتا ہوں ویری فیئر, جس کا دور تھا ناکام تھا, چلو آئے پاکستان کو کامیاب کریں. کم آن. صابر بلوچ صاحب بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے. رضوانہ صاحب نے, پنجوتا صاحب if you have to add to this تو آپ پلیز اپنی بات اس میں شامل ضرور کر سکتے ہیں. جی آپ لوگ بھی تو ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کچھ ہے نہیں تو اس لیے آپ لوگ اپنا پروگرام نہ آپ کے پاس ہے, اور وہ بلاول صاحب پہ بھی انہوں نے یہی بات کی ہے. دیکھیں پراپوگنڈا ہم نے کیوں کرنا ہے؟ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے ویژن کے ساتھ کھڑی ہے. اور دوسری اگر بات کی جائے تو نون لیگ جو کہہ رہی ہے ہولڈ ہے, میرا خیال میں جو سروے کروائے گئے ہیں, انڈیپینڈنٹ سروے کروائے گئے ہیں, تو نواز شریف صاحب اپنے حلقے سے بھی 10 میں سے 2 ووٹ لے سکے ہیں. تو اس طرح کی پوزیشن کے اندر یہ خود خطرات میں ہے کہ مینج کر کے, دھاندلی کر کے اور ڈیل کر کے منصب کے اوپر بیٹھنے کے لیے یہ ارادہ رکھتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ غلط چیز ہے. کیسے ہے؟ 90 میں آئے, 93 میں نکالے گئے. اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں اس کے بعد آیا, پھر مجھے نکالا گیا, میں 13 میں آیا, میں 17 میں نکالا گیا. تو جب آپ اس پروسیس سے آئیں گے ڈیل کر کے تو پھر یہی ہوگا. اچھا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سے بات کرنی چاہیے جیسے عمران خان صاحب عوام کے ساتھ بات کریں, کہیں اور بات نہیں کرنی چاہیے. اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے آپ مجھے ایک بیان دکھا دیں, ایک کنڈکٹ دکھا دیں کہ انہوں نے یہ کہیں پر جا کر بیان دیا ہو کہ یہاں پر لوگوں کو کیسے اٹھایا جا رہا ہے, یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جو جنرل ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں.